بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم ناظرین، آج کے اس درس سے فتاوی سلسلہ اسلامیہ کی ابتدا اور اسٹارٹنگ ہو رہی ہے۔ اس درس میں اور آئندہ دروس میں بإذن اللہ کچھ فتاوے آپ کے سامنے ہم ذکر کریں گے۔ پہلی بات تو ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ کتاب و سنت کا عالم اور احکام شریعت سے آگاہی رکھنے والا جب کسی پیش آنے والے مسئلے کا حل شریعت کی روشنی میں پیش کرتا ہے تو اسے فتویٰ کہتے ہیں۔ گویا یوں سمجھ لیں کہ مشکل دینی احکام کے بارے میں دیے جانے والے جواب کو فتویٰ اور جواب دینے والے کو مفتی کہتے ہیں۔ اسلام میں افتاء کی اہمیت محتاج بیان نہیں۔ کسی کام کی اہمیت کا اندازہ اسی منصب پر مقرر کیے جانے والے کی شخصیت سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ امام حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تبلیغ و افتاء کے منصب پر سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے خود اپنے آپ کو فائز کیا اور فرمایا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ۔ اے پیغمبر، لوگ تم سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ طلب کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جب اپنے آپ کو اس منصب پر سب سے پہلے فائز کیا تو پھر انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس منصب پر فائز کیا اور فرمایا یسألونک عن الأہلة قل ہی مواقیت للناس والحج، سورۃ البقرہ آیت نمبر 189۔ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ لوگوں کی عبادت کے وقتوں اور حج کے موسم کے لیے ہے۔ ناظرین، اللہ تبارک تعالیٰ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس منصب جلیلہ پر فائز ہوئے اور وہ وحی الہی کی روشنی میں فتویٰ دیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس بات میں فتویٰ دے دیا کرتے اس کے بعد اس کی روگردانی کرنا کسی مسلمان کا شیوا نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بارے میں یہ فتویٰ دیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی فرما برداری کی تو بے شک اس نے اللہ تبارک تعالیٰ کی فرما برداری کی۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس منصب پر فائز ہوئے۔ صحابہ کرام ان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس منصب پر جو فائز ہوئے وہ صحابہ کرام ہوئے تھے۔ صحابہ کرام کے بعد علماء حق نے اس اہم منصب کی ذمہ داری کو نبھایا اور یہ علماء حق اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ کتنا نازک معاملہ ہے، اس میں کس درجہ احتیاط سے کام لینا چاہیے، اس میں کس درجے علم اور تقوی کا حامل ہونا چاہیے۔ اس کی وضاحت اس روایت سے ہوتی ہے جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من قال علی ما لم اقل فلیتبوأ بیتا فی جہنم ومن افتی بغیر علم کان اسمہ علی من افتاہ۔ اس حدیث سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کتنا نازک معاملہ ہے، اس میں کس قدر آدمی کو تقوی اور پرہیزگاری سے کام لینا چاہیے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری طرف کوئی ایسی بات منسوب کی جو میں نے نہیں کہی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔
اور جس شخص کو علم کے بغیر کوئی فتویٰ دیا گیا اس کا گناہ فتویٰ دینے والے کو ہوگا۔ ان تمام امور کے پیش نظر آپ کے سامنے سماحت الشیخ عبدالعزیز ابن عبداللہ ابن باز، فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین اور فضیلت الشیخ عبداللہ ابن عبد الرحمن الجبرین کے صادر کردہ فتاوی اور اسی طرح اللجنہ الدائمہ للافتاء والارشاد سعودی عرب کے صادر کردہ فتاوی آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ علماء کرام جو آپ کے سامنے جن کا تذکرہ ہم نے کیا ہے، پوچھے گئے مسائل کا خالص قرآن و حدیث کے حوالے سے انہوں نے جواب دیا ہے، اور ان کے جوابات پوچھے گئے مسئلے کو بہت احسن طریقے سے واضح کر دیتے ہیں۔ ناظرین، تو اب ہم آپ کے سامنے جو پہلا مسئلہ پیش کریں گے اور جہاں سے ہم اسٹارٹنگ کریں گے وہ سوالات یا ان سوالات کا تعلق عقیدے سے ہوگا، یعنی ان علماء کرام سے عقیدے سے متعلق جو سوالات کیے گئے پوچھے گئے انہی سوالات کو ہم شروع کریں گے، اور اس کے بعد دیگر موضوع سے متعلق سوالات آپ کے سامنے آئیں گے جب یہ سوالات اختتام پذیر ہو جائیں گے جن کا تعلق عقیدے سے ہے۔ ناظرین، پہلا سوال مشرک کے ذبیحے کو حلال سمجھنا، اس موضوع سے ہے۔ سوال یہ ہے، فتویٰ کمیٹی سے ایک سوال کیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ جو شخص مشرک کے ذبیحہ کو حلال سمجھے اور اس کے لیے استدلال کے طور پہ قرآن مجید کی اس آیت کا استعمال کرے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ سوال ہے، جو شخص مشرک کے ذبیحہ کو حلال سمجھے اور اس کے لیے اس آیت کریمہ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ سے استدلال کرنے کی کوشش کرے اور یہ کہے کہ یہ آیت کریمہ تفسیر کی محتاج نہیں ہے، مفہوم بالکل واضح ہے، اور کسی کی بات کو نہ سنے، تو کیا ایسا کہنے والا شخص، مشرک کے ذبیحے کو حلال سمجھنے والا شخص اور اس آیت کریمہ سے استدلال کرنے والا شخص، کیا وہ کافر ہے؟ فتاوی کمیٹی کی جانب سے جواب پیش کیا گیا۔ جواب یہ کہ جو شخص شرک اکبر کا مشرک ہو، یعنی مرتکب شرک اصغر ہو، جو شخص شرک اکبر کے مرتکب مشرک کے ذبیحہ کو اللہ کا نام لینے کی وجہ سے حلال قرار دے۔ جواب ایک بار پھر سے سماعت فرمائیں، جو شخص شرک اکبر کے مرتکب مشرک کے ذبیحہ کو اللہ تعالیٰ کا نام لینے کی وجہ سے حلال قرار دے تو وہ خطا کار ہے۔ فتاوی کمیٹی نے اس سوال کا جواب دیا، وہ خطا کار ہے لیکن وہ کافر نہیں، کیونکہ یہاں یہ شبہ موجود ہے کہ شاید وہ اللہ کے نام کی وجہ سے اسے حلال قرار دے رہا ہو، اللہ کا نام ذبح کرنے کے وقت لیے جانے کی وجہ سے اسے حلال قرار دے رہا ہو۔ البتہ اس آیت سے اس کا استدلال درست نہیں ہے، کیونکہ آیت کے عموم کو مشرک کے ذبیحہ کی حرمت پر اجماع نے خاص کر دیا ہے، تو ایسے شخص کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ خلاصہ کلام اس سوال کا جو جواب، وہ شخص کافر نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہاں یہ شبہ موجود ہے کہ شاید وہ اللہ کے نام کے ذکر کی وجہ سے ذبح کرنے کے وقت اسے حلال قرار دے رہا ہو۔ بہرحال یہ چیز مد نظر رکھنا چاہیے کہ اس آیت کا استدلال درست نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ سے اس موضوع پر استدلال کرنا کسی بھی صورت میں جائز اور درست نہیں ہے، کیونکہ آیت کریمہ عموم کو مشرک کے ذبیحہ کی حرمت پر
इजमा ने खास कर दिया है। और आने वाले दर्स में इंशाअल्लाह अकीदे से मुतालिक एक और सवाल आपके सामने पेश किया जाएगा और ये सिलसिला जारी रहेगा यहाँ तक कि अकीदे से मुतालिक तमाम सवालात और अक्सर व बेशतर सवालात जो इन मशाइख से या लजना दाइमा से जो सवालात किए गए हैं वो इख्तिताम पदीर हो जाएं। अल्लाह तबारक ताला हम सबको कुरान और हदीस के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।